بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عاشر کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ عاشر اس کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اسلام نے راستہ بر مقرر کر دیا ہو کہ تجار یعنی تجارت کرنے والے لوگ جو مال وغیرہ لے کر گزرے ان سے صدقات وصول کرے۔ عاشر کے لیے شرط یہ کہ مسلمان حر غیر ہاشمی ہو، یعنی آزاد ہو، کوئی غلام نہ ہو، چور اور ڈاکوؤں سے مال کی حفاظت پر قادر ہو، یعنی مال کی حفاظت کر سکتا ہو۔ جو راگیر یہ کہے کہ میرے اس مال پر نیز گھر میں جو کچھ موجود ہے کسی پر سال نہیں گزرا، یا کہتا ہے کہ میں نے اس میں تجارت کی نیت نہیں کی، یا کہے کہ یہ میرا مال نہیں بلکہ میرے پاس امانت یا بطور مزاربت ہے، بشرطیکہ کہ اس میں اتنا نفع نہ ہو کہ اس کا حصہ نصاب کو پہنچ جائے، یا اپنے آپ کو وہ مزدور یا مکاتب یا معذور بتائے، یا اتنا ہی کہے کہ اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ وجہ نہ بتائے، یا کہے کہ مجھ پر دین ہے یعنی قرضہ ہے جو کہ مال کے برابر ہے، یا اتنا ہے کہ اسے نکالے تو نصاب باقی نہ رہے، یا کہے دوسرے عاشر کو میں نے دے دیا ہے اور جس کو دینا بتاتا ہے واقعی وہ عاشر ہے اور اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہو، یا کہے کہ شہر میں فقیروں کو زکوٰۃ دے دی ہے اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اس کا قول مان لیا جائے گا۔ اس کی کچھ ضرورت ہے کہ اس سے رسید طلب کریں کہ رسید کبھی جعلی ہوتی ہے، کبھی غلطی سے رسید نہیں دی جاتی، وہ کبھی گم ہو جاتی ہے۔ اگر رسید پیش کی اور اس میں عاشر کا نام نہیں جسے اس نے بتایا، جب بھی حلف لے کر اس کا قول مان لیں گے، اور اگر چند سال گزرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے جھوٹ کہا تھا تو اب اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اگر اس مال پر سال نہیں گزرا مگر اس کے مکان پر جو مال ہے اس پر سال گزر جائے اور اس مال کو اس مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں تو اس کا قول نہیں مانا جائے گا۔ جو ہی اگر ایسے عاشر کو دینا بتایا جو اسے معلوم نہیں، یا کہے کہ کسی بد مذہب کو زکوٰۃ دے دی ہے، یا کہے کہ شہر میں فقیر کو نہیں دی بلکہ شہر سے باہر جا کر دی ہے، تو ان سب صورتوں میں اس کا قول نہ مانا جائے۔ سائمہ اور اموال باطنہ میں اس کا قول نہیں مانا جائے گا، اور جن امور میں مسلمان کا قول مانا جاتا ہے ذمہ کافر کا بھی مان لیا جائے گا، مگر اس صورت میں کہ شہر میں فقیر کو دینا بتائے تو اس کا قول معتبر نہیں ہے۔ حربی کافر کا قول بالکل معتبر نہیں ہے اگرچہ جو کچھ کہتا ہے اس پر گواہ پیش کرے، اور اگر کنیز کو ولد بتائے یا غلام کو اپنا لڑکا کہے اور اس کی عمر اس قابل ہو کہ یہ اس کا لڑکا ہو سکتا ہے، یا کہے کہ میں نے دوسرے کو دے دیا ہے اور جسے بتاتا ہے وہ وہاں موجود ہے، تو ان امور میں حربی کا بھی قول مان لیا جائے۔ جو شخص 200 درہم سے کم کا مال لے کر گزرا تو عاشر اس سے کچھ نہ لے گا، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمہ یا حربی، خواہ اس کے گھر میں اور مال ہونا معلوم ہو یا نہ ہو۔ مسلمان سے 40واں حصہ لیا جائے اور ذمہ سے 20واں اور حربی سے 10واں حصہ۔ حربی سے 10واں حصہ لینا اس وقت ہے جب معلوم نہ ہو کہ حربیوں نے مسلمانوں سے کتنا لیا تھا، اور اگر معلوم ہو تو جتنا انہوں نے لیا مسلمان بھی حربیوں سے اتنا ہی دے۔ اگر حربیوں نے اگر مسلمانوں کا کل مال لے لیا ہو تو مسلمان کل نہ لے بلکہ اتنا چھوڑ دے کہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائے، اور اگر حربیوں نے مسلمانوں سے کچھ نہ لیا تو مسلمان بھی کچھ نہ لے۔ حربی بچے اور مکاتب سے کچھ نہ لیں گے مگر جب مسلمانوں کے بچوں اور مکاتب سے حربیوں نے لیا ہو تو مسلمان بھی ان سے لیں۔ ایک بار جب حربی سے لے لیا تو دوبارہ اس سال میں نہ لیں، مگر جب لینے کے بعد دارالحرب کو واپس گیا اور اب پھر دارالحرب سے آیا تو دوبارہ لیں گے۔ حربی دارالاسلام میں آیا اور واپس گیا مگر عاشر کو خبر نہ ہوئی، پھر دوبارہ دارالحرب سے آیا تو پہلی مرتبہ کا نہ لیں، اور اگر مسلمان یا ذمہ کے آنے اور جانے کی خبر نہ ہوئی اور اب دوبارہ آیا تو پہلی بار کا بھی لیں گے۔ معذون کے ساتھ اگر اس کا مالک ہے، یعنی وہ غلام جسے اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو اور اس پر اتنا دین نہیں ہے یعنی قرضہ نہیں ہے جو مال کو مستغرق ہو، عاشر اس سے لے گا، یعنی اس کے بعد اس پر اتنا قرضہ نہیں ہے جو کہ اس کے مال سے زیادہ ہو جائے، تو پھر اس سے جو ہے زکوٰۃ وہ لی جائے گی۔ عاشر کے بعد ایسی لے کر گزرا جو جلد خراب ہونے والی ہے، جیسے میوہ ہے، ترکاری، خربوزہ، تربوزہ، دودھ وغیرہ، اگرچہ ان کی قیمت نصاب کے قدر ہو مگر عشر نہ لیا جائے۔ ہاں اگر وہاں فقراء موجود ہوں تو لے کر فقراء کو بانٹ دیں۔ عاشر نے مال زیادہ خیال کر کے زکوٰۃ لی، پھر معلوم ہوا کہ اتنے کا مال
جتنا زیادہ لیا ہے آئندہ سال میں محسوب ہوگا، اور اگر قصداً زیادہ لیا تو یہ زکوٰۃ میں محسوب نہ ہوگا کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔